بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو فقیروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ گلیوں میں، محلوں میں، مسجدوں میں، چوراہوں پر، بازاروں پر، ہر جگہ آپ کو فقیر ملے گے۔ اور یہ جو فقیر ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہی ہو، الٹا ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ کسی بھی دھرم کے ہو، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اپنا حولیہ بدل لیتے۔ ایسے ایسے فقیر آپ کو ملیں گے کہ حولیہ دھرم بدلنے کی بات تو چھوڑو کہ بھئی کوئی مسلمان بنے گا، ٹوپی پہنے گا، داڑھی پہنے گا، بلکہ ایسے بھی ایک کوئی لڑکا ہے اور وہ لڑکی بن جائے گا، وہ عورت بن جائے گا، ساری چیزیں ڈپلیکیٹ نقلی لگا لے گا اور بھیک مانگتے گھومے گا۔ اسی بھی ویڈیو میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا، اس کو پکڑا گیا۔ تو مسلمانوں کے یہاں پر بھی اب یہ چیز ذہنوں میں مسلمانوں کے آ گئی، خاص طور سے عورتوں کے، وہ بھیک دینے کو بہت اچھی بات سمجھتے۔ کس کو؟ جو پیشہ ور فقیر ہے، جو گلیوں میں، محلوں میں، جن کا کام ہی بھیک مانگنا ہے، اور وہ سمجھتے کہ یہ بہت اچھا کام ہے، ہم دے رہے، ہم کو بھی بڑا ثواب ملے گا۔ جو لوگ مانگنے ہیں وہ بھی بیچارے بڑے مستحق، حالانکہ وہ مستحق نہیں ہوتے، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ اس میں ہوتے بھی ہیں مستحق جو بھیک مانگتے ہیں، لیکن اکثر تعداد ان لوگوں کی ہے جن کا پیشہ وہ کام ہے، جن کا وہ پیشہ بن چکا ہے، جن کا وہ کام بن چکا ہے۔ یہ ایک چیز ہو گئی کہ رمضان میں بھکاریوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور یہ بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن ہم کو اسلام مذہب نے، ہم کو اسلام نے، شریعت نے کیا سکھایا ہے؟ دیکھو، شریعت نے ہم کو بھیک مانگنا نہیں سکھایا ہے، اور بھیک دینے کا بھی کچھ زیادہ رواج اسلام میں نہیں کہ بس کسی کو بھی بھیک دو، راشن دو، یہ دو، وہ دو۔ ضرورت مند ہے دیتے ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کی عادت مستقل بنا لینا یہ شریعت کا مزاج نہیں۔ اسلام نے اور شریعت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تاجر بنایا ہے، تجارت کرنا سکھایا ہے، مارکیٹ پر قبضہ کرنا سکھایا ہے۔ ایک صحابی آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساحل کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ساحل بھی مجبور ہوتا تھا، وہ ضرورت مند ہوتا تھا، اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مانگا کرتے تھے۔ تو ساحل بھی ویسا ہونا چاہیے کہ جو ہو، جیسے حدیث میں ہے کہ مانگنے والے کا حق بھی حق ہے، اگرچہ وہ گھوڑے پر آئے۔ تو اب یہ چیز کیوں ہے کہ بھئی کوئی شخص مسافر ہے، بہت دور نکل گیا، اس کی خود کی کار ہے، اس زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے، اس زمانے میں کار ہے، اب اس کا بٹوا چوری ہو گیا، سامان چوری ہو گیا، کوئی مسئلہ اس کے پیش آ گیا، تب وہ کار جو اس کے پاس ہے اس سے وہ کھانے کا کام تو نہیں کریں گے نا، اس کے اندر وہ پیٹرول تو نہیں ڈالے گا، اس کی جو ضروریات ہے وہ ختم ہو گئی نا۔ اب اگر وہ آپ سے سوال کرے، مانگے، تو اس کو دینا جائز ہے، سمجھ رہے آپ؟ کیونکہ اس کا پیشہ ور اس کا کام نہیں ہے، اس کا کام وہ نہیں ہے کہ وہ بھیک مانگتے گھومے، وہ تو ابھی ضرورت مند ہے فی الحال، اس لیے اس نے آپ سے مانگا ہے۔ مسافروں کی مدد کرنا ہے، اور کوئی بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، تو ایک الگ بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، صحابی آئے، کہا کہ کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے کہ بھئی کچھ تو ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک پیالہ ہے، تو کہا ٹھیک ہے، پیالے کو لاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو، اس کی بولی لگائی، قیمت لگائی۔ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیلامی کرنا سکھا رہے ہیں، مارکیٹ پر آپ قبضہ کیسے کریں، مارکیٹ میں آپ کاروبار کیسے کریں، بتاؤ اس کو کون خریدے گا؟ 1 درہم، 2 درہم، آدھا درہم، کیا پتہ نہیں، 2 درہم کے اندر اس کی خریداری ہوئی۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ میں 2 درہم میں اس کو خرید سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دے دیے، 2 درہم لیے، اس کو 1 دیے، اس سے اپنے گھر کا کھانا پینا راشن جو ہے وہ لے لو، اور 1 درہم سے کراڑی خرید کر لاؤ، جنگل میں جاؤ، لکڑیاں توڑو اور اس کا کاروبار کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا کہ ایسے صحابہ کو ٹرین کر رہے تھے، آپ تاجر کیسے بنے، تجارت کیسے کریں۔ ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا الا من اتقى الله وبر وصدق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تاجر لوگ کل قیامت کے دن فاجر اور فاسق لوگوں کی صفوں میں ہوں گے، بجز ان لوگوں کے جنہوں نے سچ اور تقوی اختیار کیا، سچ بولا اور تقوی اختیار کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سکھا رہے کہ اگر تم نے تجارت میں دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، فریب کیا، تو بھی پھر تم کل کی فاسق اور فاجر لوگوں کی صفوں میں کھڑے ہوگے، اچھے لوگوں کی صفوں میں نہیں ہوگے۔ ہاں، وہ لوگ جو سچ بول رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، تقوی اختیار کر رہے ہیں، وہ پھر ان لوگوں کی صفوں میں نہیں کھڑے ہوگے۔ اب ہمارے یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ بلا جھجک جو ہے بھکاریوں کو دیا جا رہا ہے۔ آج بہت سارے فقیر ایسے آتے ہیں کہ میرا سوال ہے، میرا سوال پورا کرو۔ کیا سوال ہے؟ 313 روپے کا سوال، 1400 روپے کا سوال، اتنے روپے کا سوال، اور سارے وہ بھکاری یہ سوال لے کر آ رہے، محلے کے سارے بھکاری اس کا سوال پورا کرنے میں لگے ہوئے، لاؤ جمع کرو، سارے محلے سے جمع کر کے اس کو دے رہے، جا بھیک مانگ۔
وہ جا رہا پھر دوسرے محلے میں بھیک مانگ رہا ہے. مسلمانوں کے محلے میں دیکھو آپ بھکاری آپ کو زیادہ ملے گی. ایسا لگتا ہے کہ اسلام نے بس بھکاری بننے کی تعلیم دی ہے, بھکاریوں کو بڑھانے کی تعلیم دی ہے. یہ اسلام نہیں ہے, یہ مذہب نہیں ہے کہ بھیک مانگو اور بھیک دو. ایسے بھکاریوں کو دینا بھی گناہ ہے جو جن کا پیشہ ہے بھیک مانگنا. ایسے لوگوں کو بھیک مت دو. آپ ایسے لوگوں کو کام سے لگاؤ, ان کو تجارت, ان کو تاجر بناؤ, ان کو تجارت دو, بھئی یہ کاروبار کرو, وہ کاروبار کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم کو تعلیم دی ہے. خاص طور سے عورتیں دیکھو, جو گلی محلے میں بھیک والے آتے ہیں نا مانگنے کے لیے, ان کو بڑی پابندی سے عورتیں بھیک دیتی ہے. اور کیا ہوتا کہ اس کے خود کے رشتہ دار میں بہن ہے, بیٹی ہے, بہو ہے, ساس ہے, نند ہے, خالہ ہے, نہ جانے کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جو بیچارے پریشان ہیں, بے حال ہیں, ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, پرسان حال نہیں ہے. اور یہ رشتہ دار ہے پیسے والے بھی, لیکن دیتے نہیں. یہ کس کو دے رہے ہیں؟ گلی میں جو بھیک مانگنے کے لیے آ رہا ہے ان کو دے رہے. اور رشتہ دار جو ہے ان کو نہیں دے رہے. حالانکہ رشتہ داروں کا حق پہلے قرآن میں جو حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے وہ پہلے رشتہ داروں کا ہے, ماں باپ کا ہے, دوستوں کا ہے, قریب کے لوگوں کا ہے. لیل جاری حقن, پڑوسی کا بھی حق ہے. پڑوسی بیچارہ پریشان ہے, اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں, پینے کے لیے کچھ نہیں, اور یہ کس کو بھیک دے رہا ہے؟ وہ فلاں 200 300 400 کلومیٹر سے کوئی بھیک مانگنے کے لیے آیا, اس کو بھیک دے رہا ہے. 10 20 کلومیٹر سے کوئی بھیک مانگنے کے لیے آیا, اس کو بھیک دے رہا ہے. تو بھائی یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. آپ بھیک دو تحقیق کر کے, سوچ کر, سمجھ کر. زکوٰۃ نکالو, مستحق تک اس کو پہنچاؤ کہ واقعی میں اس کے مستحق کون ہے. کسی کی بھی ہاتھ میں مت دو. زکوٰۃ نکالنا جتنا اہم ہے اس سے زیادہ اہم ہے کہ اس کو صحیح جگہ پر پہنچایا جائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب